السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 69 اور 70 ہیں۔ دو مختصر آیات اور بڑی اہم ہیں، توجہ سے میرے عزیزوں ترجمہ بھی سنیے اور پھر اس کی مختصر وضاحت بھی۔ وما علمنا، اور نہیں سکھلایا ہم نے، ہو اسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں سکھایا، الشعر، شعر وغیرہ، وما ينبغي له، اور یہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں، آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ ان ہوا، اب جو آپ کو سکھلایا وہ کیا ہے؟ ان ہوا، نہیں ہے وہ جو آپ صراط مستقیم پیش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے الا مگر ذکر، نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح رہنمائی قرآن پاک، لینذر، تاکہ در سنائیں، من کان حیا، اس شخص کو جو زندہ ہے، جس میں جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت کے راستے پہ لائیں جو جان رکھتا ہے، یعنی سوچتا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور یہ قول، یہ رہنمائی، یہ دلائل ثابت ہو جائیں علی الکافرین، کافروں پر، شیطانی جماعتوں پر۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آخری جو آیت کریمہ تھی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو ارشاد فرما کر اور اس کا پیچھے ایک ربط پیدا فرمایا کہ اگر یہ جو تخلیق ہے، عمل تخلیق، اس پہ غور کر لیا جائے تو پھر بھی یہ کم از کم انسانی فطرت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی رضا کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی پہچان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک تخلیق کا عمل جو ایک بوند سے شروع ہوا، قطرے سے شروع ہوا، اور پھر چلتے چلتے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں، پھر بچے کی ولادت، اور پھر ابتدائی 2-3 سال تو بالکل نا سمجھی والے، جس میں ماں ہی سارا وہ نگرانی کرتی ہے اور اس کا عمل و کردار ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا بچہ سمجھتا ہے، اس کا بچپن، اور پھر آگے لڑکپن، اور پھر جوانی، اور پھر اگلا مرحلہ، پھر بڑھاپا، اور پھر جو اعضائے رئیسہ ہیں ہمارے، وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی عمل کو اگر سمجھ لو، یا کم از کم اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ نے پیدا کیا تو پیدائش کے عمل میں، تخلیق کے عمل میں
کئی بچے تو ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کئی ولادت کے فوراً بعد، کئی اسی طرح آگے چلتے چلتے۔ اور یہ جو تخلیقی عمل ہے یہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، بلکہ تمام مخلوقات کا عمل ہے ایک۔ اور انسان، جو بھی انسان ہے وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ سارے عمل سے گزار کر کسی کو مکمل اللہ گزار رہے ہیں، کسی کو آدھا، کسی کو 10%، 20%، اور کسی کو لمبی عمر دے کے اس کے اعضاء بوڑھے کر رہے ہیں، اور پھر بالآخر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کون ہے جو عمل کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ کون عظیم المرتبت ہستی ہے؟ ان کے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ جس نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے ہم اس کی پہچان کیوں نہ پیدا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصول فطرت کی دعوت دی، فلسفہ توحید کی دعوت دی، اس اعلیٰ فکر اور نظریے کی دعوت دی، تو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے آپ پر اعتراضات کر دیے۔ کسی نے کہا یہ تو شاعر ہے جو گفتگو کر رہا ہے، بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو شعر و شاعری والی گفتگو ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ المکرمہ میں کافی لوگ شعر پڑھتے تھے، شعر و شاعری کہہ لیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صراط مستقیم کی نسبت شعر و شاعری کی طرف کر دی۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو جادو کا کلام ہے، اور آپ کو ساحر کہنا شروع کر دیا کہ آپ جادوگر ہیں۔ یہ پوری تفصیلات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ فلسفہ توحید، اعلیٰ نظریات کا تعلق تخیلات سے، شعر و شاعری سے اور جادو سے انہوں نے نسبت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے، اور بڑا خوبصورت جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سنائے، آپ کو سکھائے نہیں ہم نے کہ آپ شعر و شاعری کریں، اور آپ کے لیے یہ مناسب بھی نہیں۔ ذرا توجہ کرو میرے عزیز، آپ تو اللہ کی طرف سے انسانیت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور آپ کو جو اللہ نے راستہ دیا وہ صراط مستقیم دیا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ قرآن مبین کی شکل میں ہے۔ اب آپ کے لیے یہ تو مناسب ہی نہیں کہ شعر و شاعری کی زندگی میں آ جائیں اور تخیلات پیش کریں، کیونکہ شعروں میں تو ہوتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ شعر و شاعری کہنے والے جو ہیں وہ تو خیالات کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں خیالی بلند پروازی ہوتی ہے، اسی طرح اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی رہنمائی کے ٹھوس اصول نہیں ہوتے، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی گئی۔ آپ کو کیا سکھایا گیا؟ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ یہ سنیے ذرا، توجہ رکھیے، آپ کو ذکر سکھایا، ایک بات جس کا معنی نصیحت ہے، اور دوسرا قرآن مبین، واضح قرآن پاک۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رہنمائی کو حاصل کرنا، اللہ کی پہچان پیدا کرنا، اللہ کی رٹ قائم کرنا۔
اپنے خیالات، اپنے قلب دماغ پر اللہ کی رٹ کو قائم کرو، اور اسی رٹ کو ایک سوسائٹی اور معاشرے پر قائم کرو، ایک سوسائٹی تشکیل دو، اس کا سیاسی اور معاشی نظام، اس کی رہنمائی اللہ سے لو اور اللہ کی رٹ قائم کرو۔ یہ ہے ذکر، اور اس کی عملی شکل وہ قرآن مبین ہے۔ اب کس راستے پہ چل کے ہم نے اس ذکر کو غالب کرنا ہے، اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ قرآن مبین ہے، جو سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی تھی، والقرآن المبین۔ یہ قرآن مبین وہ واضح راستہ ہے، وہ واضح رہنما ہے، جس پر چل کر سچی جماعت حزب اللہ غالب آئے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت تیار کی، اور لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ اب اس صراط مستقیم کو جب سوسائٹی پر پیش کیا تو دو قسم کے طبقے سامنے آ گئے۔ ایک وہ جو اس سچی جماعت کا حصہ بن گئے، وہ زندہ دل تھے، ان کے دماغ، ان کے دل زندہ تھے۔ جب انہوں نے سچی رہنمائی سنی تو جماعت کا حصہ بن گئے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر 13 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، آپ کا اسوہ حسنہ جماعت سازی ہے، اس اعلیٰ فکر پر جماعت تشکیل دی، اور وہ ہے جن کے دل زندہ تھے، وہ آپ کا حصہ بن گئے۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جو منکرین میں ہو گیا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و ضوابط دیے، ان کے لیے ایک ثبوت ہو گیا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں ہمیں دعوت نہیں دی۔ یہ دو قسم کے لوگ، ایک آپ کی جماعت کا حصہ بن گئے، جماعت صحابہ، ایک کفار مشرکین ظالم مقابلے میں آ گئے، اور ان کے سامنے بھی دلائل سے گفتگو کی گئی، ٹھونسا نہیں گیا۔ دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھونسا نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ پیش کیا، دلائل کے ساتھ پیش کیا، عقلی اور نقلی دلائل دیے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ کفار اور مشرکین نہیں مانتے تو اللہ نے ثابت کر دیا، یحق القول۔ میرے عزیزو، آج بھی اللہ کی دعوت کو اسی طرح پیش کرنا ہے۔ آج بھی جو سمجھدار ذہن ہے، زندہ دل، وہ سچی دعوت کو قبول کرتے ہیں، سسٹم کی پہچان پیدا کرتے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیاطین کی پہچان پیدا کرتے ہیں۔ اور جو مردہ دل ہیں وہ متکبر ہو جائیں گے، وہ ضدی ہو جائیں گے، وہ شیطانی جماعتوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا، وہ اعلی کار ہوتے ہیں شیطانی جماعتوں کے، اور سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اسوہ رسول اللہ آج بھی اسی طرح زندہ ہوگا، اسی طرح زندہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔